السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں جس میں آپ نے فرمایا، اے پروردگار تو مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست اور محب کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں خلل نہ آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام مہمانوں کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل جاتے۔ ایک روز گھر کے دروازے کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا۔ فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ اس نے 3 مرتبہ کہا کہ میں اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد بجا لائے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک نیک بندے کے پاس بھیجا ہے جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کروں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کیوں کر دیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کا سوال رد کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جب کہ سب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے مردے پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریائی اور خوشی کے درندے اسے کھا رہے تھے اور پھر وہ درندے ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے مسئلہ کی فکر میں ڈال دیا جس کی کیفیت سب تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جست بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسے عمل میں آئے گا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی مل جائے۔ فرمایا، تو پھر 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں، اور خدا بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبے پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان کے قلب کو حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرو، اس کے بعد ان کو کیما کرو اور آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو۔ اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کر کے ان کا کیما کرو اور انہیں آپس میں ملا دو، پھر انہیں چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت تاہم ملا دینے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ چونچیں اپنی انگلیوں میں پکڑ لیں اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان پرندوں کے بعض حصے باز کی طرف اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنی گردن اور سر سے آ کر جڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچیں چھوڑ دیں تو وہ پرندے اڑے، زمین پر بیٹھے اور اس دانہ میں سے چنا اور پانی پیا اور کہا کہ پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا،
خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے دل کو، جو پہلے سے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے وہ کون سے تھے؟ یہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے وہ 4 پرندے مختلف قسم کے پرندوں میں سے تھے، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کے حصے اس کے اصلی بدن میں واپس آئیں، اور یہ مختلف قسم کے پرندے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق یہ 4 پرندے کبوتر، مور، مرغ اور کوا تھے، اور جن پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے ان پرندوں کی تعداد قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام میں یہ تعداد 10 بتائی گئی ہے، اور اہل بیت کے مطابق یہ پہاڑ شام کے پہاڑوں میں سے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔